بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں یعنی حدیثوں سے پیش کروں گا۔ تو آئیے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ابھی کوئی آج ہم نیا سوال شروع کریں، ہمارے ایک پرانے سوال جو آیا تھا اس کے جواب میں کچھ تکمیل کرنی باقی تھی۔ وہ یہ تھا کہ آدمی داہنا ہاتھ ہی کیوں اچھے کاموں میں استعمال کرے، کیا بایاں نہیں استعمال کر سکتا ہے؟ یعنی کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، یا اس طرح سے اور لکھنے پڑھنے کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ آج کل تو بہت سے لوگ بائیں ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ شریعت میں داہنے کے استعمال کے لیے ترغیب دی گئی ہے بار بار، لیکن اگر کوئی آدمی، اب جو ہم اس میں مزید تفصیل کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی آدمی نہیں کر پاتا ہے بائیں اس کام کو جسے داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، عاجز ہے اس سے، عاجزی کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ میں اتنا طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے اس کی پاور نہیں ہے، اس طرح سے ہاتھ میں کوئی کمزوری ہے، یا کہ اور بھی کچھ سبب ہو جس ہاتھ سے اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا اس کام میں، تو اس کی تو مجبوری واضح ہے کہ اسے اپنا بایاں ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ سب ساری حدیثیں جو ہم نے بیان کی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ تم بائیں ہاتھ سے کھاتا، کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پاؤں گا۔ تو حالانکہ اس نے یہ تکبر میں کہا تھا، اس کے پاس ایسی طاقت تھی، جب تو اللہ کے رسول نے اس کو اشارہ کیا، یعنی اس کے پاس عاجزی کا کوئی سبب نہیں تھا کہ وہ اس سے عاجز ہے، اس کا معذور ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں دائیں سے نہیں کھاؤں گا، نہیں اسے طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لستطعت، تمہیں اس کی طاقت نہ ملے۔ تو گویا کہ آپ کا بددعا دینا، اس کے اس انکار پر یہ بلا سبب کے معذرت کر دینا، یہ اللہ کے رسول کو پسند نہ آیا۔ تو ایسے کسی کو بھی اگر اس کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کو اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس حکم پر باقی رہنا چاہیے کہ داہنے ہاتھ کا استعمال اچھے کاموں میں کیا جاتا ہے۔ پر اگر کسی کو عذر ہے، کھانے میں ہو یا پینے میں ہو یا لکھنے میں ہو یا کسی بھی کام میں ہو جو شریف، جیسے کپڑا پہننے میں ہے یا اور بھی کچھ کام ہیں، تو ظاہر بات ہے بایاں ہی استعمال کرے گا۔ اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام اچھے بنائے ہیں ان میں اس کے داہنے کے استعمال، اس طرح سے جو کام کچھ کم درجے کو میں بائیں کے استعمال کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جیسے وہ حدیث جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھائے تو اسے داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، اور جب پانی پیے تو بھی اسے داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے اور بائیں سے پیتا بھی ہے۔ تو یہ حدیث جس میں واضح ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شیطانی عمل بتایا، شیطان کا طریقہ کار بتایا، تو انسانوں کو اس طریقہ کار پہ چلنا چاہیے جو ابنائے آدم کا ہے، جو رسول کی سنت میں ہے، جو آپ کے فرمان میں ہے۔ لہذا اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ شیطان کے طریقہ کار کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ آپ کا جب کوئی عذر نہیں ہے اسے نہ کرنے کی، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس سوائے اس کے کہ آپ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ داہنا حصہ، داہنا طرف، داہنا جانب، سب کچھ میں اللہ کے رسول نے اس کو باعزت اور اس کو باشرف اور قابل ثواب زیادہ بتایا۔ جیسے صف میں داہنے طرف ہونا، جیسے مسجد میں داہنے پیر سے گھسنا، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر میں بھی جاؤ تو بھی داہنا پیر پہلے ڈالو، کپڑا پہنو تو بھی، مسواک کرو تو بھی، اور اب سرما لگاؤ تو بھی، بال جھاڑو تو بھی، جو بھی کام جسم کے ہوتے ہیں سوائے ان کاموں کے جو گندگی کے ہوتے ہیں ان میں آپ نے بائیں کا استعمال کیا، جیسے ناک جھاڑنا ہو، پیخانہ پیشاب صاف کرنا ہو، اس طرح کے ہیں۔ تو داہنے ہاتھ کی اس میں تکریم اور تکبیر ہے، یعنی اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے دو لوگوں کے ساتھ ادب کا طریقہ بھی ہے کہ آپ جس ہاتھ سے
اپنی گندگیاں صاف کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے لوگوں کو ملانا، ان کو کپڑے، ان کو سامان دینا، اسی طرح سے ان شریف کاموں میں ان کا استعمال کرنا مناسب نہیں۔ عام طور سے لوگ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ داہنے کو استعمال کریں اچھے کاموں میں اور برے کو بائیں ہاتھ کو استعمال کریں اذیت دینے والی چیزوں میں، گندگی کی صفائی میں۔ لیکن آپ وہیں آئیں اور اسی ہاتھ سے لوگوں سے ملے تو ہو سکتا ہے کسی کو کراہت سی محسوس ہو۔ تو ایک طریقہ کار کو اختیار کرنا جو لوگوں کے یہاں معلوف اور مشہور اور معروف ہے اور شریعت کا بھی طریقہ وہی ہے، وہ زیادہ مناسب ہے، بدل اس کے کہ آپ داہنے کو استعمال کرتے ہوں اچھے کاموں کے لیے اور ملاقات کے لیے کسی سے اس کو پیش کرنے کے لیے بائیں کا استعمال کرتے ہوں، تو یہ چیز قابل ادب نہیں بلکہ یہ غلط ہے۔ ایسے ہی ایک چیز اس میں اور بھی ہے جو جس کا ہم کبھی تصور نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ اس میں نیک فعل ہے۔ نیک فعل ہے کہ اصحاب الیمین جنت والے ہیں، اصحاب الشمال جہنم والے ہیں، اور اسی طرح سے داہنی طرف جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ منقبت ہے، جو بائیں طرف ہوتے ہیں ان کی منقبت کم ہے۔ تو حالانکہ بائیں طرف والے بھی اچھا کام کرتے ہیں، ان کی برائی نہیں ہے، لیکن بحیثیت ثواب کے وہ چیز زیادہ دی جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں میں یمین کا لفظ جو ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ بھی اصحاب الیمین میں سے رہیں، جنتیوں میں سے بن جائیں، داہنے والوں میں سے بن جائیں، تو اس کا بھی ایک نیک فعل ہے اس کے استعمال میں۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم قربانی کے دن عقیقے کی بھی نیت کر لیں تو وہ صحیح ہو جائے گی، اور اسی طرح سے کیا اس میں عقیقہ درست ہو جائے گا اسی نیت میں؟ تو سوال تو اپنی جگہ پر اچھا، بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ قربانی کرتے ہیں اور اپنا عقیقہ بھی کر لیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر دونوں الگ الگ کرتے ہیں تب تو الگ بات ہے، لیکن ایسا بھی کرتے ہیں جو جمع بین الحسنیین کرتے ہیں، کہہ لیجیے۔ ہم تو یہی کہیں کہ بھائی دو اچھائیوں میں اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن کیا یہ درست ہے کہ نہیں، یہ سوال ہمارے بھائی کا ہے۔ تو ہم بتانا چاہیں کہ اس مسئلے میں علماء کی دو رائے ہے، اس لیے کہ دونوں یہ الگ الگ طرح کی عبادت ہے، ایک قربانی کرنا اور ایک عقیقہ کرنا۔ اور اسی طرح سے قربانی جیسے آدمی جس نام سے کرتا ہے اس کی قربانی ہوتی ہے، اور عقیقہ جس نام سے کرتا ہے اس کے نام سے عقیقہ ہوتا ہے۔ تو ایک میں عبادت ہے اور ایک میں کسی کی روح کا فدیہ ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اس لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ قربانی اور عقیقہ جو ہے آپس میں اکٹھا ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں نے اس سے منع کیا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اکٹھا، ہی اس کو الگ کرنا چاہیے، اور اس کو الگ کرنا چاہیے جب دونوں دو کام ہیں تو دونوں کی الگ الگ نیت ہوتی ہے، اور الگ الگ اس کے لیے جو چیز ذبح کی جاتی ہے وہ بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ ان کا قول ہے یہ دوسرے کی طرف سے نہیں دی جا سکتی، جیسے کسی کے اوپر حج میں ایک دم لگ جائے کسی وجہ سے، پھر دوسرا دم لگ جائے کسی وجہ سے، پھر تیسرا دم لگ جائے کسی غلطی، حج میں احرام کی مخالفات سے، غلطیوں سے دم لگتا ہے، یعنی ایک بکرا ایک دیا جاتا ہے یا دو دیا جاتا ہے یا تین دیا جاتا ہے، تو اگر جیسے غلطی کہی ایک کرتے رہے تو کیا ایک ہی سب کی طرف سے ایک ذبح کر دے گا؟ نہیں، اس کو نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کو الگ الگ، اس لیے کہ اس کے واجب ہونے کے اسباب الگ الگ آتے ہیں۔ تو جب واجب ہونے کے اسباب الگ الگ آتے ہیں تو اس میں اس طرح سے قربانی کا وہ فدیہ کا بکرا بھی الگ الگ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ دونوں ایک طرح کی عبادت، اس میں خون بہانا ہے، یعنی جیسے قربانی میں بھی اور عقیقے میں بھی، تو ان دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا ہوتا ہے، دو عبادتیں اکٹھا کی جا سکتی ہیں، جیسے آدمی مسجد میں آتا ہے اس کے اوپر تحیۃ المسجد بھی واجب ہے اور ظہر کی سنت مثال کے طور پر واجب ہے، تو دونوں کو اکٹھا ہی پڑھ لیتا ہے، دونوں ایک دوسرے میں شامل ہو جاتی ہے، اس میں ایک چھوٹی عبادت بڑی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ ظہر کی سنت اور اس طرح سے تحیۃ المسجد بھی اگر فرض نماز شروع ہے پہنچ جائے تو وہی کرتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اس میں اس کا ثواب اس میں مل جانا چاہیے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اسی طرح سے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر جمعہ اور عید کی نماز اکٹھا ہو جاتی ہے تو دونوں میں سے ایک کو پڑھنے کا حکم ہے، چاہو تو یہ پڑھو، چاہو تو وہ پڑھو، چاہو تو دونوں پڑھو، آدمی کو ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے اسی دن جمعہ بھی ہے تو چاہے وہ جمعہ کی نماز میں نہ حاضر ہو تو شریعت میں اس کے لیے گنجائش ہے۔
اس لیے کہ ایک نماز دوسرے نماز کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ تو ہر دونوں قوم کے پاس دلیلیں ہیں اس کے قیاس کرنے کی، اس کے سمجھنے کی، لیکن جو طریقہ کار عام طور سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ الگ الگ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے ایک ہی کرنا چاہیے تو ان کے پاس یہ طریقہ کار ہے۔ اور کچھ مذاہب کے حساب سے اس میں فرق ہی ہے، بال کچھ لوگ مانتے ہیں کہ دونوں عبادتوں کو ایک ہی بکرے میں شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی قربانی بھی اور عقیقہ بھی۔ ہم مذاہب کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے ہیں، یہ لہذا وہ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں الگ الگ عبادتیں الگ الگ کرنا چاہیے تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی ہوتی ہے، عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقہ ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں بنتی ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو الگ الگ کر سکے، اس کے پاس کمزوری ہے مالی اعتبار سے، تو دونوں کو اکٹھا کر سکتا ہے اپنے حالات کے حساب سے، اور ان کی یہ رائے کسی حد تک بہتر بھی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خاتون کا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک عورت نے مؤذن کی اذان سنی، یعنی کسی نماز کا وقت ہوا، کسی بھی نماز کا ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے، وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد جب اذان سنی تو وہ وضو کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور وضو کے درمیان ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب وہ پاک نہیں رہیں گے، ان کو نہانے کی ضرورت پڑے گی، یعنی ان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ ان کا سوال یہ کہ کیا ایسی صورت میں کہ جب ظہر کا وقت مثال کے طور پر ہو گیا تھا، اور اذان ہونے کا مطلب ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو اذان کا وقت ہوا، اذان سنا انہوں نے، تو کیا یہ نماز جو ابھی اپنی ناپاکی کی بنیاد پر وقت داخل ہونے کے بعد چھوڑنا پڑا، جب پاک ہو جائیں گی تو کیا ان کو یہ نماز قضا کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ یہ سوال ان کا ہے، اور یہ اشکال بہتوں کو پیش آ سکتا ہے، لہذا ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو ماہواری آ جائے اور اتنا وقت گزر جائے جس میں وقت نماز پڑھ سکتی تھی تو اسی صورت میں اس پر نماز واجب رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت لمبا وقت مان لیجئے، 2 گھنٹے کا وقت مان لیجئے مثال کے طور پر، یا فجر کے وقت میں مان لیجئے کوئی سورج نکلنے تک وقت ہے، عشاء میں مان لیجئے، کسی بھی نماز کا ایک پہلا وقت ہوتا ہے، ایک بعد کا وقت ہوتا ہے، اول وقت اور آخر وقت ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر اول وقت میں اس کو پتہ نہیں چلا، پاک صاف تھی لیکن نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، اور جب نماز پڑھنے کے لیے گئی تو پتہ چلا وضو کرتے ہوئے کہ نہیں اب تو اس کو نماز پڑھنا منع ہو گیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ایسا وقت آ جائے جتنے میں وہ ادا کر سکتی تھی اور نہیں ادا کیا تو اس سے اس نماز کی قضا کر لینا چاہیے، اور اس لیے کہ جب اس پر وہ نماز واجب ہو گئی تھی اور وہ بعد میں چھوٹ گئی، نماز جمع پڑھنے میں دیر ہو گئی، یا کہ وہ ظہر کا وقت ہی نکل گیا اور احساس ہوا بعد میں، تو اس کے اوپر نماز تھی، نہیں پڑھا تو اس سے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ یہی علماء نے فتویٰ دیا ہے، اور اس پر یہ ہے کہ چونکہ نماز ظہر اس پر واجب ہو گئی تھی وقت کے حساب سے، اب اسی صورت میں کہ اذان ہونے کے وقت جب وضو کرنے گئی تو پتہ چلا تو وہ اس کو وقت بھی داخل ہو گیا تھا، لہذا اس نماز کی قضا کر لینا چاہیے۔ اور کچھ نے کہا ہے کہ بھائی چونکہ نماز کا اول اور آخر وقت ہوتا ہے اور اس کے پاس گنجائش تھی آخر تک پڑھنے کی، کہ ایسا ہو گیا کہ منع ہو گیا اس کے لیے، تو ابھی گنجائش کے وقت ہی منع ہوا تھا، جب نہیں پڑھ سکی تو نہیں پڑھے گی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نماز کی قضا کر لینی چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، اور یہ بھی نمازی کے متعلق ہو، لیکن یہ نماز استخارہ ہے۔ نماز استخارے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ یہ استخارہ کی جو دعا ہوتی ہے وہ کب پڑھنی چاہیے؟ حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ ایسا کرے، ایسی نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد یہ دعا مانگے، تو کہہ رہے کہ نماز کی دعا یہ جو ہے استخارہ کی، یہ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنا ہے یا بعد میں مانگنا ہے؟ اس لیے ثم لیدعو ہے، نماز 2 رکعت پڑھے اس کے بعد پھر وہ دعا کرے، لیکن یہ نہیں کہ سلام سے پہلے کرے یا سلام سے بعد میں کرے۔ تو ہمارے بھائی کا ہی سوال ہے کہ اب کیا اس دعا کو سلام پھیرنے سے پہلے کرے، جیسا کہ عام طور سے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے
کہ دعاؤں کے لیے سلام سے پہلے دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ کہ بعد میں کرے گا اس لیے کہ دعاؤں کو بعد میں بھی مانگا جاتا ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ بھائی یہ دعاؤں کے بارے میں جو نماز کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی ہیں ان میں یہ ہے ثم کی تشہد پڑھے، پھر درود ابراہیمی پڑھے، ثم اس کے بعد یہ ہے کہ لیختر ما شاء من الادعیہ، جو اس کے بعد جو چاہتا دعا کرے۔ اور حضرت ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا دعا کہ تم سلام سے پہلے یہ دعا، نماز میں یہ دعا کرو۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان بھی عذاب قبر سے اور محشر سے، اور اسی طرح سے عذاب جہنم سے، اور اسی طرح سے قرض سے، اور اسی طرح سے غلبۃ الرجال لوگوں کے تسلط سے، اور اسے دجال کے فتنے سے، ان سب کے بارے بھی آپ پناہ مانگتے تھے اللہ کی، یہ بھی سلام سے پہلے تھا۔ اور آپ نے کہا کہ دعائیں نماز کے آخری حصے میں قبول ہوتی، دوبرہ صلوات کا لفظ ہے اور وہ چیز اس سے الگ نہیں ہوتی کسی چیز کے، تو اس کا آخری حصہ اس میں جڑا رہتا ہے، تو یہ بھی آخری وقت میں نماز، لہذا اصل تو یہ ہے کہ دعاؤں کو تشہد کے آخر میں، آخری تشہد کی بات کر رہا ہوں، تشہد کے آخر میں جب آپ صلاۃ ابراہیمی بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اور یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کے جہاں نماز دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے بھی علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تسبیحات کرتے تھے، اور انسان کے لیے گنجائش ہے کہ دعا کرنا چاہے تو دعا کر لے، تو یہ بھی گنجائش ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی نماز کے درمیان ہی اس دعا کو کر لیتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو بھی بعد میں مانگنے کی گنجائش۔ حدیث کے لفظ سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے اس کو قبل السلام ہی، سلام سے پہلے ہی مانگنا ضروری ہے، اور نہ یہی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مانگنا منع ہے، لہذا اس کے پاس گنجائش ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ اس کو سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا پڑھنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم جس جگہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ پرانی بنی ہوئی ہے، اور یہ پرانی بنی ہوئی ہے، اور یہ پرانی مسجد جو بنی ہے قبلہ رخ صحیح معنی میں نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو حقیقتاً اس سلسلے میں تفصیل ہے، لیکن میں مختصر سے جواب دیتے ہوئے آج اس پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ وہ یہ جواب مختصر سا کہ یا تو آپ صفوں کو اسی قبلہ کے حساب سے سیدھی کر لیں اور سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ کی صفیں سیدھی ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کر پاتے ہیں اور اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو مسجد کو وہ حصہ جو صحیح صفوں کو درست کر لیتا ہے وہ تو اس حد تک دیوار بنا دیجئے یا اونچا کر دیجئے جہاں مصحف رکھ سکیں، ایسا ہو سکے تو یہ بھی درست ہے تاکہ صفوں کو سیدھا کیا جا سکے۔ اور صفوں کو سیدھا کرنا جو قبلہ رخ ہوں وہی صحیح ہے، بنی ہوئی مسجدوں کے اعتبار سے کہ ایسے بنی ہو ایسے ہی پڑھیں گے یہ درست نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید تفصیل آپ سے دوسری ملاقات میں ہم پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے ان بھائیوں کو جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے اور صحت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔